سرور کائنات علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے اندر آپ ہر قسم کے تکلفات سے احتیاط کیا کرتے، بالکل تکلف نہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ انتہائی سادگی کا اعلیٰ اور بے مثال آپ کا انداز تھا، اور آپ سادگی کے ایک مکمل زندہ اور پاکیزہ تصویر تھے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، چلنے پھرنے، لوگوں سے ملنے جلنے میں کسی قسم کا رکھ رکھاؤ لوگوں کے جیسے آپ کی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کسی قسم کے زیب و آرائش زینت کا اہتمام کرتے، بالکل سادہ زندگی گزارتے۔ مگر اس کے باوجود امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی کوئی شخص پہلی بار آپ کے پاس تشریف لاتا تو آپ کا جمال نور محمدی علیہ السلام کو جب مشاہدہ کرتا تو وہ لازماً اسی وقت تھر تھر کانپنے لگ جایا کرتا تھا۔ ابن سعد اور ابن جریر میں حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک صحابیہ ہیں، دو صحابیوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور یہ صحابیہ ہیں۔ اس صحابیہ نے خاتون نے جب پہلی بار حضور کو دیکھا، برق تجلی کو برداشت نہ کر سکیں اور آپ تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ تو ایک صحابی سرور عالم علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ قرعیدت المسکینہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو دیکھ کر، آپ کا نور محمدی دیکھ کر، اے اللہ کے نبی، یہ تو مسکینہ اسی وقت ہی کانپنے لگ گئی ہیں، تھر تھر کانپ رہی ہیں، دیکھیں تو ان کا کیا عالم بن رہا ہے۔ سرور عالم علیہ السلام کے بارے میں یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سے میں نے اس طرح کہا تو اللہ کے نبی کے سامنے وہ عورت نہیں تھی بلکہ حضور کے پیچھے تھی وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا مسکینہ تو علیک بالسکینہ، اے مسکینہ اطمینان اور تسلی کو لازم پکڑو۔ تو یہ خاتون فرماتی ہے کہ جیسے ہی، یعنی حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بس جیسے ہی سرور انبیاء علیہ السلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا اور میں بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ اللہ پاک نے مجھے صحیح سلامت بنا چکی تھی۔ اور اسی طرح یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب رسول مکرم علیہ السلام کی میت میں حجت الوداع کے موقع پر ہم حضور کے پاس تھے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ ہم سرور عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی حضور کے پاس، حضور کے ساتھ جماعت میں فجر کی نماز پڑھی، اور جماعت سے سلام پھیر کر اللہ کے نبی نے سلام پھیر کر نمازیوں کی طرف منہ کر لیا اور آپ بیٹھ گئے رخ پھیر کر، اور آپ نے ان نمازیوں کے پیچھے دیکھا کہ کچھ لوگ، دو افراد ہیں جو ان کے پیچھے آئے ہوئے اور انہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا، یہ شخص دو حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے لوگوں، تم نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کیوں نہیں کی ہے؟ تو وہ کانپ رہے تھے۔ حضور سید الانبیاء علیہ السلام سے ان صحابیوں نے کہا، یا نبی علیہ وسلم، ہم تو اپنے خیموں میں نماز کر کے آ گئے ہیں، ہم تو نماز اپنے خیموں میں ہی پڑھ لی تھی۔ تو حضور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے صحابیوں، جب بھی اگرچہ تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو تو تمہیں چاہیے کہ پھر بھی ہر صورت جب جماعت میں آؤ، جماعت کے سامنے آؤ، مسجد میں آؤ، تو مسجد میں آتے ہی جب دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے، اس دوران بھی تمہیں چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جایا کرو، اور یہ جماعت میں شامل ہونا تمہارے لیے نفل نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا حضور امام الانبیاء علیہ السلام عجز و انکساری کا بے پناہ آپ زندہ اس کی تصویر تھے۔ اس کے باوجود بھی سید الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جو بھی شخص حاضر ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین علیہ السلام کے نور اور جمال حسن محمدی کو دیکھ کر فوراً تھر تھر کانپ جاتے تھے اور رعب میں آ جایا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا آپ نے فرمان نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ قول ہی حدیث نہیں ہے، فرماتے ہیں، من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدیہۃ حابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں
کہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی کوئی شخص پہلی بار اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتا تو وہ تھر تھر فوراً کانپنے لگ جاتا. اللہ کے نبی اس کو تسلی دلاتے، سادگی و نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھاتے اور اس کو جو ہے تسلی دلاتے، اطمینان دلواتے. اور فرمایا ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جب یہ خوف اور اس کی یہ ہیبت کی کیفیت اسے دور ہو جاتی. اور فرمایا کہ معرفۃ احبہ، وہ شخص حضور کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی سے وہ بے پناہ محبت کرنے لگ جاتا تھا. اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ حاصل ہوا، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کونین علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی شخص آتا تو آتے ہی پہلی ہی ملاقات میں نور جمال محمدی کو برداشت نہ کر سکتا تھا، مگر حضور کی تسلی دینے کے بعد جب وہ شخص حضور کی صحبت میں رہنے لگتا، جب آتا اس کے قدم ڈگمگانے لگ جاتے تھے. اور جب حضور کی صحبت میں رہتے رہتے آپ کی صحبت خالصہ کو پا لیا کرتا تو حضور کی ذات پر پھر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے، اپنی جان بھی نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرور کونین امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کی سنت، سیرت، آپ کی ذات پاک سے، آپ کے اصحاب سے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.